اللہ ہماری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمنی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمنی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلاء کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وكانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبو طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فما اكتملنا جميعا تحت الكساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم. هل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: نظام والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: نظام والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اب میں درخواست کروں گی عریبہ بطول سے کہ وہ سلام پیش کریں. اللہم صلی علی اللهم صل محمد على وآل محمد وعجل فرج. وعجل فرجهم. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے زمیں پر عرش بری کے تارے اے چاند اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈا سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند تسلیم و سلسبیلوں کا سر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سر
وصل مصطفیٰ نے اے چاند پانی پلانے لائے ایک محل کا کو سرور کی غضب حرملانے تیرے ستم لگا کے اے چاند گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے اے چاند اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد بہت اچھا پڑھا اریبہ تم نے، اللہ تم کو اس کی جزا دے. بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت انداز. اب میں ریکویسٹ کروں گی آسمہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب کرے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات. اللہم خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
اور اس کے بعد تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تم جانے جاؤ. اور اللہ کے نزدیک بلند وہ ہے، امپورٹنس اس کی ہے، ویلیو اس کی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. یعنی جس کے پاس جتنا زیادہ تقویٰ ہے اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی زیادہ بلند ہے. گویا اللہ نے ہر قسم کے ڈسکرمنیشن کو اس دنیا سے ختم کر دیا، چاہے وہ کسی لیول پر بھی ہو، اور یہ بتا دیا کہ بلندی کا معیار کیا ہے. اس آیت کریمہ کے ذیل میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اور اللہ سے مدد درکار ہے کہ وہ مدد فرمائے اور مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اس آیت کے ذیل میں چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں اپنی کم علمی کے باوجود. لیکن یقیناً خداوند کریم سے مدد کی امید ہے کہ وہ میری مدد کرے گا تاکہ میں آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں چند باتیں پیش کر سکوں انشاءاللہ. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی ماہ محرم کی شب آج ہے، امید یہ ہے کہ آج شب پہلی ہے اور ماہ اذا شروع ہونے والا ہے. یہ ایک اور سال ہو گیا کہ جب ہم اس طرح سے ورچولی مل رہے ہیں اور مجلس کر رہے ہیں. ہمارے پیشنس کا ٹیسٹ ہے اس میں، ہمارے صبر کا ٹیسٹ ہے اس میں کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، ہم کتنے پیشنٹلی رہتے ہیں. جبکہ ہم عزاداری کے معاملے میں جب ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں رہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں مجلس کہاں ہوتی ہے، یہاں کوئی امام باڑہ ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ اگر محرم میں ہم ہوں گے تو کس گھر میں مجلس ہوتی ہے. تو ہمارا دل بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. بالخصوص ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا کہ جب ہم گڑگاؤں شفٹ ہوئے تھے تو سب سے پہلا سوال جیسے ہی ماہ رمضان آیا تو یہ ہوا کہ بھائی کہاں شبوں کی مجلسیں کہاں ہو رہی ہیں، پتہ کریں کہ کہاں مجلسیں ہوتی ہیں تاکہ ہم فرش عزا پہ جا سکیں اور مجلسوں میں شرکت کر سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج بھی یہ موقع نہیں مل پایا کہ ہم فزیکلی اپنے گھر میں فرش عزا بچھائیں اور ذکر امام مظلوم کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کا جو وعدہ تھا کہ وہ ہر گھر میں ہر جگہ ذکر حسین کو پھیلائے گا، ذکر حسین کو مٹنے نہیں دے گا، ذکر حسین کو ختم نہیں ہونے دے گا. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت میرے گھر میں بھی مجلس ہو رہی ہے اور آپ سب کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے. جس گھر میں آڈیو آن ہے اس گھر میں ذکر امام مظلوم ہو رہا ہے. اس طرح سے یعنی جب ہم فزیکلی ملتے تھے تو جس گھر میں مجلس ہوتی تھی صرف اس گھر میں فرش عزا بچھا ہوتا تھا، صرف اس گھر میں ذکر امام مظلوم ہو رہا ہوتا تھا. لیکن آج یہ امام حسینی اللہ نے یہ ہم پر واضح کر دیا کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معمولی وعدہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا وعدہ نہیں ہے. چاہے جو بھی حالات ہوں، چاہے جو بھی مشکلات ہوں، لیکن ذکر امام مظلوم رکنے نہیں پائے گا. اس وقت ہر گھر میں جس گھر میں لوگوں نے لیپ ٹاپ، اس مجلس میں نہیں، نہ جانے اس وقت کتنی مجلسیں ہو رہی ہوں گی، لوگوں نے اپنے لیپ ٹاپس اور اپنے ٹی ویز اور اپنے فونز کے ذریعے لاگ ان کیا ہوا ہے اور ہر گھر میں مجلس برپا ہے، ہر گھر میں آواز یا حسین بلند ہو رہی ہے. گویا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جو اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم تمہارے بیٹے کے ذکر کو باقی رکھیں گے، تو خداوند کریم نے کس طرح سے اس بات کو پورا کیا کہ آج کے حالات میں جب انسان سے ملنے کو تیار نہیں اور خوف زدہ ہے، اس حالت میں بھی امام حسین کی مجالس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں پیدا ہوئی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن اب جو میرا موضوع ہے جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں، یعنی ہم خواتین سے متعلق، ہم عورتوں کا کیا رول ہے سوسائٹی میں، ہم عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں سوسائٹی میں، ہمارے کیا رائٹس ہیں ایز اے ہیومن بینگ، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. اس موضوع کو لے کے میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گی. اور آج کیونکہ انٹروڈکٹری مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، اس لیے عزاداری سے متعلق اور اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے ایز اے عورت، ایز اے ماں، ایز اے بہن، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی ممبر کی حیثیت سے ہم کس طرح عزاداری میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ایک اس کمیونٹی کا فرد ہونے کی بنیاد پر ہماری کیا ذمہ داری ہے اس عزاداری کے لیے. اس پر ہم چھوٹی سی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کیونکہ یقیناً اذان سے پہلے ہمیں ختم کرنا ہے مجلس کو، اور اس لیے چند لفظوں میں اور بہت تھوڑے سے اس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گی.
آپ دیکھیں کہ رسم عزاداری جس کو ہم کہتے ہیں یہ صرف ایک رسم نہیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ عبادت ہے, اور ہر عبادت طہارت و پاکیزگی کے ساتھ کی جاتی ہے. سب سے پہلی ہماری جو رسپانسبلٹی ہے, یعنی میری رسپانسبلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہمارا جسم پاک ہو بلکہ ہماری روح بھی پاک ہو. جب ہم فرش عزائے امام مظلوم پر آتے ہیں, پہلے سے ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہو, ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہو, عقیقہ ہو, ولیمہ ہو, کچھ بھی ہو, تو ہم جتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے سے اتنی ہی ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اتنے مہمانوں کو بلا رہے ہیں, اتنا انتظام کرنا ہوگا, یہ ضرورت ہوگی, وہ ضرورت ہوگی. اب ماہ محرم آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں نہ کوئی سجاوٹ ہے, نہ اس میں کوئی شور و غل ہونا ہے, نہ اس میں کوئی ہنسی مذاق ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے غم کا ماحول ہے, لیکن اس غم کو ہمیں کس طرح منانا ہے, یہ غم ہم کس طریقے سے منائیں کہ جو اس کا میگنیٹیوڈ ہے وہ کئی درجہ ملٹیپلائی ہو سکے. اس کے جو ریزلٹس ہمیں چاہیے ہیں, اس کا جو ہمیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم کس طرح حاصل کر سکیں گے, وہ سمجھنا ہمارے لیے پہلے سے ضروری ہے. اور اس کے بعد جب ماہ محرم آتا ہے تو کیا صرف جسم ہمارا نہ پاک ہو, جب ہم مجلس میں جاتے ہیں تو ہم اپنی صفائی کی, اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. ہم مجلس میں اس حالت میں تو نہیں چلے جاتے کہ ہم غلیظ ہیں, گندے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا لباس مہنگا اور ڈیزائنر نہیں بنائیں گے, ہم معمولی لباس پہنیں گے, لیکن وہ لباس گندا نہیں ہوگا, وہ لباس نجس نہیں ہوگا, وہ لباس خراب نہیں ہوگا. اسی طرح ہماری روح کو بھی ضرورت ہے کہ وہ طیب و طاہر اور پاک ہو. ہمیں اس کی طہارت کا بھی خیال رکھنا ہے جب ہم فرش عزائے امام حسین پر آ رہے ہیں. کس طریقے سے کہ ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری آنکھیں حرام تو نہیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے کان حرام آوازیں تو نہیں سن رہے ہیں, ہمارے قدم ایسی جگہوں پر تو نہیں جا رہے جو خدا کو ناپسند ہے, ہماری زبان ایسی گفتگو تو نہیں کر رہی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. ان سب طہارتوں کا یعنی اپنے سول کا خیال کرنا ہے انسان کو. ہم کسی سے جیلس تو نہیں ہو رہے, ہم کسی کا برا تو نہیں چاہ رہے, ہم کسی کی دل شکنی تو نہیں کر رہے, ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے, ہم غیبت تو نہیں کر رہے. ان سب چیزوں کا یعنی یہ ہماری روح ہے جو نجس ہوتی ہے ان سب برائیوں سے, اور اس روح کو طیب و طاہر کرنا ہے. نہ صرف ماہ محرم کے لیے بلکہ ماہ محرم ایک پروسیس ہے انسان کو ان سب برائیوں سے دور کرنے کی, ان سب غلاظتوں سے دور کرنے کی, ان سب کثافتوں سے دور کرنے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم آئیں تو ہماری روح جو ہو وہ پاک ہو, ہماری روح میں غلاظت نہ پائی جاتی ہو. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلوص نیت ہونا چاہیے. مجلس میں خلوص نیت, یعنی کوئی بھی عمل آپ دیکھ لیں, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, کوئی بھی عمل, اس میں خلوص نیت کی بہت امپورٹنس ہے. اگر ہم مجلس اس لیے کریں کہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ آتے ہیں, ہم نے کیا تبرک بہترین بانٹا, اور ہمارے یہاں کیا زوردار ماتم ہوا, چھتیں اڑ گئیں, چھتیں پھٹ گئیں, کہ اب ہم اس سے اتنا خوش ہو رہے ہیں, تو یعنی ہمارے اندر خلوص نہیں پایا جاتا, ہماری نیت اچھی نہیں ہے. میری نیت دکھاوا ہے, شو آف ہے. اپنی مجالس کو شو آف سے پاک کریں, اس میں خلوص پیدا کریں کہ ہم یہ مجلس اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہو. ذکر امام مظلوم, سب سے پہلے اللہ, جناب فاطمہ اور رسول خدا سب اہم ہیں, لیکن سب سے پہلے اللہ ہے. کہ ہم یہ عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی خوشی کو حاصل کر سکیں, اللہ کو راضی کر سکیں. اور اس کے بعد یقیناً رسول خدا ہیں, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, ان سب کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں. تو خلوص نیت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اس میں ہمارا رول ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. آپ دیکھیں آج کل کے ورچوئل ٹائم میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا یا بچوں کو عزاداری سے کنیکٹ کرنا ایک مشکل چیز ہو گئی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھی ہوں, مجھے مجلس پڑھنا ہے تو میں نے کمرہ بند کیا ہوا ہے, بچوں کو ہٹا دیا ہے کہ بھئی آواز نہ ہو, شور نہ ہو, تاکہ ڈسٹربنس مجلس میں کسی قسم سے کریٹ نہ ہو. ہم سب اپنی اپنی مجلس کے لیے الگ ایک کونے میں جا کے لیپ ٹاپ آن کر کے اور یا وٹ ایور جس بھی ڈیوائس سے ہم کر رہے ہیں بیٹھ جاتے ہیں.
بچے اس میں انوالو ہی نہیں ہو پا رہے. جب ہمارے یہاں فزیکل مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر میں گڑگاؤں کی یا بڑے شہروں کی بات کروں، تو عام طور سے کیا ہوتا ہے، بچے شور مچاتے ہیں، ان کو موبائل فون پکڑا دیا گیا، بچہ موبائل فون دیکھ رہا ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے، وہ اتنا کھویا ہوا ہے، اتنا اس کا ذہن گھسا ہوا ہے موبائل کے اندر کہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کے اطراف میں، اس کے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے. ماں باپ کی بھی مجبوری ہوتی کہ بھائی بچہ شور مچا رہا ہے، اب کیا کریں، کس طرح سے اسے خاموش کیا جائے. میں بلیم نہیں کر رہی کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو جان بوجھ کے وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجلس سنے، نہیں، وہ مجلس میں ڈسٹربنس سے نہیں ہونے دینا چاہتا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے بچے کے کان میں وہ آوازیں صحیح طریقے سے نہیں جا پا رہی. کوشش کریں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیں جس میں بچہ جو ہے اس کا ذہن متوجہ رہ سکے مجلس کی طرف. اس کے لیے اگر فزیکل مجلس ہے تو کچھ کریونز لے کے جائیں، پیپر پہ کچھ لکھنے کے لیے لے کے جائیں، اور اس میں بھی جو ایکٹیویٹی وہ محرم سے ریلیٹڈ ہو، یا حسین لکھا ہوا، جتنا بڑا بچہ ہے اس کے حساب سے ایکٹیویٹی. اور اگر ٹین ایجر بچہ ہے تو اس کو بٹھائیں کہ سنو مجلس، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بات نہیں، بعد میں پوچھنا کہ یہ کیا کہا گیا، کیا ایکسپلین کیا گیا، اگر بچہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. بہت ضروری ہے. اور آج کیونکہ یہ ورچوئل مجلس ہو رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. اپنے گھر کے ماحول کو محرمی ماحول بنائیں، اپنے لباس کو محرمی بنائیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو محرمی بنائیں. مثال کے طور پر ہم ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، بیٹا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ چھوٹا بچہ پوچھے گا بھائی ٹی وی کیوں نہیں کھولے؟ محرم شروع ہو گیا ہے. محرم کیا ہے؟ اب اس کو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. ہر تاریخ، آج پہلی محرم ہے، آج یہ ہوا تھا، آج یہ ہوا تھا، بچے کی زبان میں اسے سمجھائیں، اسے بتائیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے دیکھی ہے، محسوس کی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم بچے کو یہ بتائیں کہ فلاں تم سے محبت کرتا ہے، تو خود بخود بچے کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی. اور اس میں جھوٹ نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین تم سے محبت کرتے ہیں. کیا نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو اگر ہم بچے سے یہ کہیں کہ امام حسین تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس وقت وہ بہت تکلیف میں ہے، اس وقت وہ بہت پریشان ہے، کیا جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تکلیف میں ہو تو تم انجوائے کر سکتے ہو، تم مزہ کر سکتے ہو؟ تو آپ دیکھیے گا بچہ فوراً کہے گا نہیں نہیں نہیں، ہم مزہ نہیں کر سکتے، ہم انجوائے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹی وی کھول لے، ہو سکتا ہے وہ کارٹون دیکھ لے، لیکن اس کے ذہن میں دھیرے دھیرے وہ بات جا رہی ہے جو جانا چاہیے. محرم اور محرم سے ریلیٹڈ چیزیں کیوں مناتے ہیں، کیا مناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ اس کے ذہن میں دھیرے دھیرے جا رہا ہے. گھر میں آپ، جیسے میں نے یہ بینر لگایا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس ہے اس طرح کا کوئی بینر لگائیے. کوئی جھنڈا گھر میں اگر کالا کپڑا ہے اس سے آپ گھر کے، اگر آپ کو لگتا ہے گھر کے باہر لگانا آپ کے لیے نہیں پاسبل ہے، مناسب نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، گھر کے اندر لگائیے تاکہ بچہ دیکھے اس پہ لبیک یا حسین لکھا ہوا ہے، یا آپ کے گھر میں چھوٹا سا علم ہے، یہ تبرکات ہیں، اس کو لگائیے. اس سے بچے ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی میں کالا لباس پہنتی ہوں بچے پوچھتے کیا ہوا، محرم آ گیا. اگر کسی بھی امام کی شہادت پہ کالا لباس نکالو بچہ فوراً پوچھتا ہے کہ محرم آ گیا کیا، کیونکہ اس نے کالے رنگ کو محرم سے ایسوسیٹ کر دیا ہے. تو بچوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو سمجھائیں. اگلی جنریشن تک ہمیں اس عذاب کو پہنچانے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور صحیح معنی میں، صرف رسم کے طریقے سے نہیں، صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے یا حسین کیا اور اس کے بعد جا کے جو مرضی کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، یہ سمجھانا خود کو اور آنے والی نسل کو ضروری ہے کہ مشن کیا تھا امام حسین کا، اتنی بڑی قربانی کا مقصد کیا تھا، اور اتنے گھنٹے جو ہم انویسٹ کرتے ہیں اس امام حسین کے ذکر کو کرنے میں، اس کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. ہم خود بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آخر جو ہم اتنی مجلسیں کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، مقصد کیا ہے اس کا، کیوں کریں، کیا وجہ ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے، ہم کو کچھ حاصل ہوا، کچھ ملا، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم اس میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں نا اپنا. ہم یہ بزنس کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. ہم یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ کام ہم نہیں کرتے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں.
تو ہمیں پوچھنے کی اپنے آپ سے ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ 1400 سال بعد اب تک کیوں رو رہے ہیں، کیا فائدہ؟ تو 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب 1400 سال بعد ہر سال 2.25 مہینے آپ لوگ لگے رہتے ہیں، کیوں لگے رہتے ہیں اور اس سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ تو جب ہم اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں گے تب جا کر کہیں ہمارے دل کے گہرائیوں میں یہ سوال پیدا ہوگا، اس کے جواب حاصل ہوں گے کہ آخر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی. اور جب ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ قربانی کتنی عظیم تھی اور کیوں دی تھی تو ہمارے اعمال میں دھیرے دھیرے فرق آنا شروع ہو جائے گا، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، ہمارے انداز میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. بہت بڑی جو ہمارا رول ہے اس عزاداری میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو ایجوکیٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے سراؤنڈنگ میں اور اپنے ماحول میں لوگوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے. یقیناً آج کا ماحول ایسا پرخطر ہو چکا ہے کہ ہمارے لیے اپنے عقائد کو، اپنے فیتھ کو ظاہر کرنا آسان نہیں رہ گیا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے دوسری کمیونٹیز تک بھی امام حسین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں جس طرح بھی ممکن ہو. روز عاشورہ آتا ہے تو آپ اپنی کمیونٹی کے باہر لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ آج کا دن کیا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، ہم اس کو کیوں مناتے. ہر ریلیجن کے لوگ اپنے میسیجز ڈالتے ہیں، ہر ریلیجن کے لوگ جس کو ریئیکٹ کرنا ہوگا کرے گا، جس کو نہیں ریئیکٹ کرنا ہوگا نہیں کرے گا. لیکن ہم اپنی طرف سے خوبصورت سا اور ایک اچھا سا میسج امام حسین سے کی زندگی سے متعلق، ان کی قربانی سے متعلق ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے غیر مسلمان دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ آخر کربلا میں امام حسین نے کیا کیا، کیوں کیا، اتنی بڑی قربانی کا کیا مقصد تھا. لیکن شروعات تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنے سے کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، ہم خود جانیں، ہم خود سمجھیں. اور اس میں ماؤں کا رول بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے. بہت اس سے پہلے بھی شاید میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کر چکی، مجھے نہیں یاد کہ آپ لوگوں سے کہا تھا یا کہیں اور یہ ذکر ہوا تھا کہ شاید سلطانہ ڈاکو کا واقعہ ہے، بہرحال ایک ڈاکو کا واقعہ ہے کہ اس کو بہت بڑا اس نے ڈاکہ ڈالا اور اتفاق سے پکڑا گیا. جب پکڑا گیا اس کو سزا ہوئی اور بہت سخت سزا ہوئی، جہاں تک یاد آ رہا ہے مجھے سزائے موت ہوئی اس کو. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے میں اپنی ماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی ماں سے کچھ کہنا ہے. تو اس لوگوں نے کہا بھائی آخری خواہش پوری کر دو. ماں کو بلایا گیا، ماں پاس آئی، اس نے کہا کہ کان قریب لاؤ، کان میں کچھ کہنا ہے. جیسے ماں نے کان قریب کیا، اس نے بیٹے نے ماں کا کان اتنی زور سے کاٹا کہ وہ کان کٹ کے زمین میں گر گیا. لوگوں نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اتنا برا سلوک. اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا اور بچپن میں نے پہلی بار چوری کی تھی اور میں چوری کر کے گھر واپس آیا تو میری ماں نے مجھے روکا نہیں، مجھے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہے، بلکہ میری حوصلہ افزائی کی. اگر میری ماں نے پہلے دن ہی مجھے روک دیا ہوتا اور مجھے اس بات کی تنبیہ کی ہوتی کہ میں اگلی بار یہ نہ کروں تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ ہوتا. یہ میری ماں کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچ گیا، اس نے مجھے انکریج کیا. تو ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں کہ ماں کی آغوش ہے وہ مکتبہ فکر و نظر، پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعمیر بشر، ظلمتیں آ کے جہاں بنتی ہیں انوار سحر، مثل اسما یہ بنا دیتی ہے ذرے کو گوہر، اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. یعنی اگر عورت چاہے تو باپ کے جو اثرات ہیں ان تک کو ختم کر سکتی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دیکھیں اسی لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم اس رسم عزا کو آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ تاریخ میں کیا ہوا، کیسے ہوا. آپ دیکھیں کہ جاننا اور اس کو سمجھ پانا دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جاننا اور ہوتا ہے اور ریئلائزیشن ہونا اور ادراک ہونا ایک الگ چیز کا نام ہے. مثال کے طور پر
امام حسین کو کوفے میں نہ جانے کتنے لوگوں نے دیکھا تھا. سارے کوفے والے پہچانتے تھے امام حسین کو کہ نہیں پہچانتے تھے؟ زیادہ تر لوگ پہچانتے تھے. اگر میں 100% نہ کہوں تو 90% لوگوں نے امام حسین کو دیکھا ہوا تھا, پہچانتے تھے. کوفے میں مولا کائنات کا دارالحکومت تھا. لیکن جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا ہے, اب میں بس مصائب کی جانب آ چکی ہوں اور چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا. جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا تو اس نے ہاشمی لباس پہنا, یعنی سادہ کپڑوں میں. ہرا امامہ پہنتے تھے بنی ہاشم, ہرا امامہ پہنا اور سب پہن کے اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا. سارے لوگ یہ سمجھے کہ یہ امام حسین ہے اور اس کے پیچھے اور ارد گرد جمع ہو گئے. کیا امام حسین کی یعنی اس کی چال ڈھال, اس کے انداز کسی چیز سے, یعنی امام حسین کو وہ پہچانتے نہیں تھے کہ قد و قامت کیا ہے, ان کا انداز کیا ہے, وہ کس طرح سے کھڑے ہوتے, کس طرح سے چلتے, جو انداز گفتگو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں, بلکہ وہ ایک چھوٹے سے ہیلے سے, ایک چھوٹے سے جو اس نے کھیل کھیلا, اس سے کنفیوز ہو گئے اور ابن زیاد پر ان کو معاذ اللہ امام حسین کا دھوکا ہو گیا. اسی لیے جاننا اور ہوتا ہے, پہچاننا اور ہوتا ہے. ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں. امام حسین کا ایلچی یعنی امام حسین کا سفیر امام حسین کا خط لے کے کوفے میں پہنچا. آپ تصور کیجئے کہ سب جانتے ہیں کہ امام حسین کون ہیں, کس کے بیٹے ہیں, کس کے آج بھی جانتے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ آج دشمنی میں کوئی کمی آ گئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر حسین آج ہوتے تو ہم اس سے زیادہ بے دردی سے قتل کرتے جیسا یزید نے کیا. یہ تک کہا گیا ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ دشمنی میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ مطلب مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, اشارہ کافی ہے کہ کس قدر دشمنی اور کس قدر نفرت اور کس قدر بغض اہل بیت کے لیے آج بھی موجود ہے. اور اس وقت یعنی امام موجود ہیں, حیات ہیں, خط پہ خط بھیج کے بلایا گیا ہے. جب امام حسین اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفے کے حالات کو پتہ کرو, جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کا خط لے کر کوفے پہنچتے ہیں, کوفے کے حالات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. تقریباً 18,000 سے اوپر لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کی. اور اس کے بعد ادھر ابن زیاد داخل ہوا کوفے میں, کوفے کا تختہ ہی پلٹ گیا, حالات ہی بدل گئے. کچھ لوگ درہم و دینار کے میں بک گئے, کچھ لوگ موت کے خوف سے, کچھ لوگوں کو جاگیر کی لالچ ہو گئی. یعنی پورا مجمع چھٹ کے صاف ہو گیا. ہمارے لیے درس یہاں پر یہ کہ ہمارا امام بھی پردہ غیب میں, ہم کس چیز پہ بکنے والے ہیں. ہم درہم و دینار پہ بک جائیں گے, ہم پراپرٹی پہ بک جائیں گے, یا ہم خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہمیں اپنی زندگی پیاری ہوگی, اپنے بچے پیارے ہوں گے, اپنا گھر, اپنی ریپیوٹیشن, کس چیز پر ہم امام کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا ہے, کیونکہ جو امام ظہور نہیں فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم تیار نہیں ہیں. امام کی تیاری میں کوئی کمی نہیں ہے, پبلک تیار نہیں ہے ابھی, اس لیے امام ظہور نہیں فرما رہے. آپ تصور کیجئے کہ اتنے خطوط بھیجے گئے امام حسین کو, ہماری اصلاح کر دیجئے, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آئیے آئیے مولا آئیے, ہم آپ کو بلا رہے ہیں. نہ جانے کتنے خطوط, یہاں تک کہ روز عاشورہ امام حسین نے فرمایا کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی مہریں ان خطوط پر موجود ہے, کہو تو میں دکھا سکتا ہوں. اپنی مہریں لگا لگا کے بھیجی امام حسین کو. اور اب جو امام حسین کا سفیر آیا, 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام کے سفیر کے ہاتھ پر بیعت کی. ابن زیاد آیا, معاملہ دوسرا ہو گیا. اب جناب مسلم تنے تنہا ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب مسلم نے مغرب کی نماز جب ادا کی ہے تو پیچھے ہجوم تھا نماز پڑھنے والوں کا, اور جب عشاء کی نماز ختم کی ہے تو اکیلے تھے, پوری مسجد میں تنہا. جناب مسلم کی مظلومیت کی کوئی حد و انتہا نہیں. میں نے اس چیز کو, یعنی میں اکثر یہ بات مصائب میں پڑھتی تھی
کہ جناب مسلم راستوں سے آگاہ نہیں تھے, جناب مسلم شہر سے آگاہ نہیں تھے, راستے نہیں پہچانتے تھے, بھٹک رہے تھے ادھر ادھر, کہاں جائیں کدھر جائیں, شہر سے ایگزٹ اگر کرنا چاہیں تو کدھر سے ایگزٹ کریں, کہاں ایگزٹ ہے شہر کا, نہیں جانتے. ایک مرتبہ میں ایک انجان شہر میں تھی, اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اگر میں یہاں کھو جاؤں یا اگر مجھے یہاں پر کوئی مصیبت درکار ہو جائے, مجھے کوئی راستہ نہیں معلوم کہ مجھے کدھر جانا چاہیے, کس راستے سے میں اپنے گھر پہنچ سکتی ہوں. اس وقت جو بے قراری کا اور انسیکیورٹی کا احساس ہوا مجھے, تب میں نے محسوس کیا کہ جناب مسلم نے کیا احساس کیا ہوگا. راستہ نہیں جانتے, کسی کو نہیں پہچانتے, کوئی دوست نہیں, کوئی مددگار, راستے میں بھٹک رہے. ایک مرتبہ ایک گھر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ گئے جناب مسلم. ایک عورت نے محسوس کیا کہ دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے. وہ خاتون باہر نکلی اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, میرے گھر کے دروازے پر مت بیٹھیے, حالات اچھے نہیں ہیں, حالات بہت پرخطر ہیں, آپ میرے دروازے سے اٹھ جائیے, اپنے گھر جائیے, آپ جہاں رہتے ہیں وہاں جائیے. جناب مسلم کہتے ہیں کہ اے معظمہ, جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے. اس نے پوچھا آپ کون ہیں, کہا میں مسافر ہوں. اس نے اندازہ لگایا جناب مسلم کی شرافت سے, کہ آپ یقیناً دیکھیں شرافت کیا کہ اس معظمہ کی طرف نگاہ نہیں کرتے, چہرہ پھیر کے کھڑے ہوئے, دیکھ نہیں رہے اس کی طرف. اس نے پوچھا آپ کون ہیں. جناب مسلم نے جب اپنا تعارف کرایا تو اس معظمہ نے اپنا سر پیٹ لیا کہ یا آل محمد پر یہ وقت آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ میرے چوکھٹ پر بیٹھے اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے, کوئی جانے کی جگہ نہیں, کوئی گھر نہیں. اس نے کہا مولا میرے گھر پہ آئیے, میرے گھر پر رکیے. جناب مسلم کو اپنے گھر میں بلایا, دعوت دی. جناب مسلم گھر میں داخل ہو گئے. جب گھر میں داخل ہوئے اس کے بعد عالم یہ تھا کہ تلوار سے آڑ کیے ہوئے تھے کہ اس خاتون کے چہرے پہ نظر نہ پڑنے پائے, اس کے حجاب پر اثر نہ پڑنے پائے, تلوار سے آڑ کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے. وہ خاتون کہتی ہے کہ مولا میرا بیٹا دشمن اہل بیت ہے, میں نہیں چاہتی کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ آپ میرے گھر میں رکے ہوئے ہیں. جناب مسلم کو اس نے گھر کے ایک کمرے میں, ایک حجرے میں کر دیا. لیکن جب اس کا بیٹا آیا اس کو اندازہ ہو گیا کہ گھر میں کوئی موجود ہے. اس نے جب آواز نماز کی اور اس کی محسوس ہوئی, اس نے جھانک کر دیکھا, اس کو معلوم ہو گیا کہ حضرت مسلم اس کے گھر میں چند درہم, چند دینار, چند سکوں کے لیے اس نے جا کے ابن زیاد کے دربار میں یہ مخبری کر دی کہ مسلم میرے گھر میں چھپے ہوئے. چاروں طرف سے اس معظمہ طوع کا گھر گھیر لیا گیا. ایک حضرت مسلم اور چاروں طرف سے ننگی تلواریں لیے ہوئے دشمن کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی جناب مسلم نے یہ منظر دیکھا گھر سے باہر نکلنے لگے. وہ معظمہ کہتی ہے مولا آپ گھر کے اندر رک کے اپنے اوپر ہونے والے حملے کو روکیے, آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی, لیکن اگر گھر کے باہر جائیے گا تو آپ مشکل میں گھر جائیں گے. فرماتے ہیں جناب مسلم کہ معظمہ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میری وجہ سے نامحرم تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اور تمہارا حجاب مجروح ہو جائے. جناب مسلم گھر کے باہر نکل گئے. آئے تنہائی ہے جناب مسلم, ان راستوں سے آگاہ, کوئی دوست نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, لیکن اتنی ہمت و جرت جناب مسلم نے کہ دشمن کے وار کا بڑھ بڑھ کے مقابلہ کر رہے ہیں. ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اور فوج بھیجو, اور فوج بھیجو. ابن زیاد کہتے ہیں ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تمہیں کتنی فوج کی ضرورت ہے. تو ادھر سے جواب دیا جاتا ہے کہ کیا تم نے کسی بنی اور بقال کو سمجھا ہے, یہ بنی ہاشم کی تلوار ہے. بہت کوشش کی جا رہی تھی جناب مسلم کو پکڑنے کی, لیکن میں نے دیکھا ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب مسلم کو پکڑنے کے لیے اور جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جب نہیں کچھ کر پائے تو ایک گڈھا کھودا گیا اور اس گڈھے کو اوپر سے ہلکا سا پتوں سے اور سے ڈھک دیا گیا تاکہ معلوم نہ ہو کہ یہاں پہ گڑھا ہے. جناب مسلم جنگ کرتے کرتے اس گڑھے کے نزدیک پہنچے, جیسے ہی اس پر آپ نے قدم رکھا آپ اس گڑھے کے اندر گر گئے. چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا, جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا.
ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، خون آلود، سر شگافتہ، زخموں سے چور جناب مسلم ہے، اور ابن زیاد کا دربار ہے، حسین کا سفیر زنجیروں میں جکڑا ہوا ابن زیاد ملعون کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، فرماتے ہیں میں بہت پیاسا ہوں، میری آخری خواہش یہ، اس سے پوچھی گئی آپ کی آخری خواہش بتائیے مسلم، تمہاری جو آخری خواہش ہو بتاؤ۔ جناب مسلم نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ جیسے ہی کٹورا پانی کا لایا گیا، جناب مسلم نے چاہا کہ پانی پی لے کہ چند قطرے خون کے ٹپک کے اس پانی میں گر گئے۔ جناب مسلم وہ پانی نہیں پی سکے، دوسرا پانی منگوایا گیا، اس میں بھی خون ٹپک گیا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے وہ کٹورا بھی واپس کر دیا، کہا شاید میری قسمت پہ پانی نہیں ہے۔ میں کہوں گی جناب مسلم اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ پیاسے اس دنیا سے گئے، اس لیے کہ اگر آپ نے پانی پی لیا ہوتا تو سکینہ کہتی ہے چچا میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، جب شمر کا خنجر چلا، اے چچا میرا بھیا 6 مہینے کا، جب تیر سے شعبہ لگا تو 3 دن کا پیاسا تھا۔ بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ہم جو یہ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں، یہ رسم جناب مسلم ابن عقیل نے شروع کی تھی۔ جب دارالامارہ کی چھت پر آپ کو لے جایا گیا، جناب مسلم کی بے قراری کا یہ عالم تھا، آپ ابن زیاد کی دربار میں بھی رو رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ خوفزدہ ہو گئے، موت سے ڈر گئے؟ کہا موت سے نہیں ڈر گیا، میں اس لیے اب رو رہا ہوں کیونکہ میں حسین کو لکھ چکا ہوں کہ مولا آ جائیے، کوفے کے حالات سازگار ہیں، یہاں سب آپ کے چاہنے والے لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، حسین سفر میں ہے اور کوفے آ رہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ جب دارالامارہ کی چھت پر کھڑے ہوئے، مکے کا رخ کیا اور اس کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ رسم مسلم ابن عقیل نے شروع کی۔ ہمارا سلام ہو اس مسلم پر کہ جسے دارالامارہ کی چھت سے دھکا دے کے گرایا جا رہا تھا، اس کے ذہن میں اور فکر میں سوائے حسین کے اور کچھ نہیں تھا۔ چھت سے گرایا گیا اور اس کے بعد سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، پیروں میں رسن باندھی گئی، کوفے کے گلی کوچوں میں لاش کو پھرایا گیا، کوئی کہتا کہ اے لاش کی اس طرح بے حرمتی نہ کر، لعنت اللہ علی القوم الظالمین الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بات اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمانا۔ ہمارے الہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، روزگار عطا کر دے۔ پروردگار عالم یہ دوسرا سال ہے کہ ہم فرش عزا اپنے گھر میں نہیں بچھا سکے، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ اس وبا کو دنیا سے نیست و نابود کر دے، تاکہ ہم فرش عزا حسین اپنے گھر میں بچھا سکے اور ماتم کر سکے، دل کھول کے ماتم کر سکیں۔ ہم نے پچھلے سال بھی دل ماتم نہیں کیا کیونکہ اس طرح سے مجلسیں نہیں ہوئی کہ ہم دل کھول کے ماتم کر سکتے، پھر سے فرش عزا بچھے اور ہم دل کھول کے پرسہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے سکیں۔ بار الہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ بار الہ تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین عالیہ پلیز آپ ماتم شروع کیجیے۔ حسین 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 بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو
फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, छीन कर चादर सरों से ले गए आधाए दिल, छीन कर चादर सरों से ले गए आधाए दिल, हाय ले गए आधाए दिल, नंगे सर ज़ैनब हुई चादर उड़ा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, जख्म इतने हैं कि घोड़े पर संभल सकते नहीं, जख्म इतने हैं कि घोड़े पर संभल सकते नहीं, हाय पर संभल सकते नहीं, गिर न जाए लाल को आ कर बचा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, हसीनाए अकबर से बरछी का निकलना है मुहाल, सीने अकबर से बरछी का निकलना है मुहाल, है का निकलना है मुहाल, कांपते हैं हाथ शह का तुम संभालो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, सर खुले अहले हरम है शाम के बाजार में, सर खुले अहले हरम है शाम के बाजार में, है शाम के बाजार में, बीबियों को उनकी चादर तो उड़ा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, अपने बेटे की सफ़े मातम बिछा लो फातिमा, आ गया माहे अज़ा, आंसू बहा लो फातिमा,
Yasin, 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا وجسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان. امان امان. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وسهولك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتسكن فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ ہم سب کو اور بہتر مجلسیں کرنا نصیب کرے، اور جیسا کہ آسمہ نے کہا کہ خدا کرے کہ ہم لوگ جلد از جلد مل کے مجلس ایک فرش پہ بیٹھ کے اکٹھا کر سکیں. جب تک نہیں پاسبل ہے تب تک یہ بھی ایک پازیٹیو ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں سمجھیے کہ مجلس کر رہے ہیں اس وقت، اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں ایک ہی ٹائم پہ مجلس ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ ہمیں اور اچھی توفیق دے. اور آپ سب سے کل پھر ملاقات ہوگی 4 بجے انشاءاللہ شام کو. اب کل سے لے کے 9 محرم تک روز 4 بجے ہم لوگ ملیں گے اور مجلس کا برپا کریں گے. اور آسمہ ہی ہم لوگوں کو اس پورے سلسلے کو آگے بڑھائیں گی، اور ایک ٹاپک لے کے انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ فیض یاب ہوں. بہت اچھی مجلس پڑھی آسمہ تم نے، ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے، ہم لوگوں کو ساتھ بیٹھنا نصیب کرے، فرش ادا ہوتا ہے. بے شک. بہت شکریہ. اب ابھی کے لیے لاگ آؤٹ کرتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ.